پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب حضرت لال شہباز قلندر کا سرور، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر 13ویں صدی عیسوی کے ایک مسلمان صوفی بزرگ اور صوبہ سندھ اور جنوبی ایشیا کے ایک عظیم عالم گزرے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حنفی فقہ، تصوف، حدیث اور تفسیر قرآن کا مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ سمیت مکہ مکرمہ، مدینہ المنورہ اور بغداد کی اسلامی دنیا کا سفر طے کیا تھا۔ بغداد اس دور میں علم و دانش کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام سید محمد عثمان مروندی تھا اور ان کا تعلق عراق کے ایک شہر بغداد کے ایک سید خاندان سے تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی پیدائش سن 1170 عیسوی میں اس دور کے ایران کے شہر سیستان کے علاقے مروند میں ہوئی تھی۔ سیستان اب موجودہ افغانستان میں واقع ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر غزنوی دور حکومت، جو کہ سن 977 سے لے کر 1186 عیسوی کے درمیان، اور غوری دور حکومت، جو کہ سن 1175 سے لے کے سن 1215 عیسوی کے درمیان سندھ کے شہر سیون میں منتقل ہو گئے تھے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کا تعلق مسلم شیعہ فرقے کے ایک ذیلی فرقے اسماعیلی فرقے سے تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد کا نام مخدوم سید ابراہیم کبیر الدین الجوابی تھا، جبکہ ان کی والدہ اعلیٰ درجے کی ایک شہزادی تھیں۔ البتہ ان کے نام کے بارے میں تاریخ کی کتابوں سے اب تک علم نہیں ہو سکا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی روحانی شخصیت کی خصوصیات میں ان کے دور طفولیت سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، جب انہوں نے محض 7 برس کی عمر میں ہی قرآن الکریم کو حفظ کر لیا تھا۔ عباسی خلافت کے دور کے 34ویں خلیفہ، بغداد کے خلیفہ الناصر الدین اللہ، جنہیں عرف عام میں خلیفہ الناصر کہا جاتا ہے، نے اپنے دور خلافت میں حضرت لال شہباز قلندر کو ان کی علم و دانش کے باعث بغداد شہر کو چھوڑنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ حضرت لال شہباز قلندر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جنوبی ایشیا جانا چاہتے تھے۔ اس لیے خلیفہ الناصر کو مجبوراً انہیں جنوبی ایشیا جانے کے لیے سفر کی اجازت دینی پڑ گئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کو لال کا لقب اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ وہ ہر وقت ایک سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیے رکھتے تھے۔ انہیں شہباز کا لقب اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ ان کے جسم میں موجود روح قدرتی طور پر ایک عظیم عقابی روح تھی، اور انہیں قلندر کا لقب اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ وہ قدرتی طور پر اور روحانی طور پر ایک آزاد انسان کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو جھولے لال کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے، جس کے معنی سرخ دولہا کے ہیں۔ موسیقی کے مشہور انسائکلوپیڈیا، جس کا نام گارلینڈ انسائکلوپیڈیا ہے، کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کو جھولے لال کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، اور اس کے تناظر میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جس کا متن درج ذیل ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر کے ایک قریبی دوست نے ان کی اپنی پیاری بیٹی کی شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے
حضرت لال شہباز قلندر کے ان دوست کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنے پیارے دوست کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے اپنی پیاری بہن کی شادی حضرت لال شہباز قلندر سے کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت لال شہباز قلندر غم کی ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ انہوں نے پھر اپنی ساری زندگی دولہا کے اسی سرخ رنگ کے لباس کو زیب تن کر کے ہی گزار دی تھی۔ مشہور روحانی اسکالر جلال الدین رومی کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر نے پوری مسلم دنیا کا سفر طے کیا تھا اور بالآخر وہ سن 1263 عیسوی میں سندھ کے شہر سہون میں منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی وفات کے بعد ان کی تدفین بھی سہون کے اسی مقام پر کی گئی تھی۔ سہون میں حضرت لال شہباز قلندر کی موجودگی کا پہلا انکشاف سن 1196 عیسوی میں ان کی ضلع دادو کے گاؤں جس کا نام پاٹ ہے اور جو کہ دریائے سندھ کے داہنے کنارے پر واقع ہے میں پیر حاجی اسماعیل پنور سے ملاقات سے ہوا تھا۔ لیکن حضرت لال شہباز قلندر نے سہون میں عارضی سکونت سن 1251 عیسوی اور مستقل سکونت سن 1263 عیسوی میں ہی اختیار کی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے مریدین کو دین اسلام کے علم کا درس دینے کے لیے سہون میں خانقاہ بھی قائم کی تھی۔ جب حضرت لال شہباز قلندر پہلی مرتبہ سہون تشریف لائے تھے تو انہوں نے اپنا پہلا قیام سہون کے باہر لال باغ کے مقام پر کیا تھا، جو کہ سہون کے جنوب مشرقی جانب واقع ہے۔ سہون شہر میں حضرت لال شہباز قلندر کے 2 مریدین پہلے سے موجود تھے جن کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 بودلا بہار، نمبر 2 سچل سرمست۔ اپنے ان دونوں شاگردوں کی مدد سے حضرت لال شہباز قلندر نے سہون میں ایک دینی مدرسہ بھی قائم کیا تھا جس کا نام مدرسہ اسلامی فقہ تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے چند دینی مقالہ جات بھی تحریر کیے تھے جن کے عنوان درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 میزان الصرف یعنی تبادلے کا توازن، نمبر 2 قسمت دوئم یعنی مستقل تقسیم، نمبر 3 عقد اور ضبطہ یعنی تبادلے کی بنیاد پر معاہدہ۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ایک بے حد مصروف زندگی گزاری تھی۔ ملتان میں ان کی ملاقات سہروردیہ اور چشتیہ سلسلے کے مشہور صوفی بزرگان دین سے ہوئی تھی جن کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 بہاؤالدین زکریہ، نمبر 2 فرید الدین گنج شکر، نمبر 3 سید جلال الدین بخاری۔ ان چاروں بزرگان دین کو 4 یار کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مورخین کے مطابق ان چاروں بزرگان دین نے دہلی کے 9ویں سلطان غیاث الدین بلبن کے دور حکومت میں جو کہ سن 1266 سے لے کے 1287 عیسوی کے درمیان جاری رہا تھا، ان بزرگان دین نے سندھ اور پنجاب کے وہ علاقے جو اب پاکستان میں شامل ہیں کہ کئی تبلیغی دورے کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر ایک بے حد سخت جان انسان تھے۔ جب وہ سہون جسے اس دور میں ساوستان کہا جاتا تھا تو پہنچے تو اس وقت وہاں پر شیویوں یعنی ہندوستان کا ایک خاص دھرم جو کہ شیوا دیوتا کی پوجا کرتا ہے کہ ایک فرقے کے لوگ رہتے تھے جو سنیاسیوں میں شامل ہو گئے تھے اور پھر وہ لوگ تپسیا میں مشغول ہو گئے تھے اور وہ لوگ آگ کی دیگ پر بیٹھنے جیسے خودسوزی کے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مریدین میں صوبہ پنجاب میں ملتان اور شمالی سندھ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے صوبہ پنجاب کے 17 قبائل کو
دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا۔ 19ویں صدی کی مشہور صوفی منقبت یا قوالی جس کا نام ہے دم دم مست قلندر، یہ خوبصورت قوالی اب حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے منسوب کر دی گئی ہے، جس کے معنی ہیں قلندر کی خوشی کے لیے ہر سانس۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مشہور صوفی منقبت یا قوالی کو ابتدائی طور پر 13ویں صدی عیسوی میں برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ اور مشہور شاعر امیر خسرو نے تحریر کیا تھا۔ 57 میں حضرت لال شہباز قلندر کا مزار مبارک دہلی کے 19ویں سلطان فیروز شاہ تغلق نے سن 1356 میں تعمیر کروایا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار مبارک کی پہلی توسیع کا کام سندھ کے آخری ترکھان حکمران مرزا جانی بیگ نے کروایا تھا، اور ان کے مزار مبارک کی دوسری توسیع کا کام ان کے بیٹے مرزا غازی بیگ نے کروایا تھا، لیکن یہ توسیعی کام سن 1639 میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں نواب سید دیندار خان نے ہی مکمل کروایا تھا، جب حضرت لال شہباز قلندر کے مزار مبارک پر مندرجہ ذیل تعمیری کام مکمل کیے گئے تھے۔ نمبر 1، حضرت لال شہباز قلندر کے مزار مبارک کے صحن کے فرش پر کاشی اور آئینے کے کام سے مزین خوبصورت اور چمکدار ٹائلوں کی تنصیب۔ نمبر 2، حضرت لال شہباز قلندر کے مزار مبارک کے مرکزی آہنی دروازے پر چاندی کا کام۔ نمبر 3، حضرت لال شہباز قلندر کے مزار مبارک کے گرد کی بیلسٹریڈ اور اس کے گنبد کی چوٹی سندھ کے تالپور خاندان کے دوسرے حکمران میر کرم علی تالپور نے تحفے میں دی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار مبارک کے لیے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سونے کی ملمہ کاری سے آراستہ مزار مبارک میں داخلے کا سب سے بڑا آہنی دروازہ نصب کروایا تھا۔ ایران کے بادشاہ محمد رضا پہلوی نے بھی حضرت لال شہباز قلندر کے مزار مبارک کے بیرونی دروازے کے لیے سونے کی ملمہ کاری سے آراستہ 2 عدد بیرونی دروازے تحفے کے طور پہ دیے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار مبارک کا اندرونی رقبہ تقریباً 100 مربع گز ہے، جس کے درمیان میں ان کی قبر پر چاندی کی ایک خوبصورت چھت مزین کی گئی ہے۔ سندھ کے سماجی بہبود کے مشہور ادارے ہینڈس کے روح رواں جناب ندیم وگان، جن کا تعلق سندھ کے ضلع شہرات کوٹ کے شہر کمبر سے ہے، کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کے مقبرے میں موجود سنگ مرمر کے فرش پر ایک طرف سردار محبوب علی خان واگن چیف سردار کی طرف سے عطیہ کردہ کٹھاروں چاندی کی ایک قطار ہے، جس پر تقریباً 12 انچ یا 300 ملی میٹر اونچا ایک لکڑی کا اسٹینڈ نصب کیا گیا ہے، جس پر قرآن کریم کے نسخے رکھے گئے ہیں تاکہ وہاں پہ آنے والے نمازی خواتین و حضرات قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ جبکہ حضرت لال شہباز قلندر کے مقبرے میں موجود سنگ مرمر کے فرش پر دوسری طرف بخور کے بنڈلوں کے ساتھ عقیدت مندوں کی طرف سے جلائے جانے والے چراغوں کی قطاریں بھی موجود رہتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار مبارک پر جمعرات کا روز بے حد اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس روز ان کے عقیدت مند ہزاروں کی تعداد میں ان کے مقبرے پر آ کر حاضری دیتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کا مزار مبارک ملنگوں اور قلندروں کا ایک اہم مزار سمجھا جاتا ہے، جو حضرت لال شہباز قلندر کی صوفیانہ تعلیمات سے متاثر ہو کے ان کے احکامات کے پیروکار سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک جو کہ 3 روز تک جاری رہتا ہے، ہجری تقویم کے مطابق ان کی تاریخ وفات کے روز ہر سال 18 شعبان کو منایا جاتا ہے، جو کہ ہجری تقویم کا 8واں مہینہ ہے۔
اس عرس کی تقریب میں پورے جنوبی ایشیا سے تقریباً 5 لاکھ سے زائد زائرین ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ 16 فروری سن 2017 کو حضرت لال شہباز قلندر کے مزار مبارک پر دہشت گردوں نے ایک خودکش حملہ کیا تھا، جس میں حضرت لال شہباز قلندر کے مزار مبارک کے احاطے میں موجود 88 زائرین شہید ہو گئے تھے، لیکن اس مزار مبارک کے منتظمین نے اگلے ہی روز الصبح 3:30 بجے حضرت لال شہباز قلندر کے مزار مبارک کی روایتی طور پر بجائی جانے والی گھنٹیاں بجا کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ ان دہشت گردوں کی دھمکیوں اور ان کے حملوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس خودکش حملے کے بعد اگلے روز حضرت لال شہباز قلندر کے مزار مبارک میں دھمال اور مراقبے کے رقص کی تقریب دوبارہ شروع کر دی گئی تھی۔ اس خوفناک خودکش حملے کے بعد پاکستانی حکومت اور فوج نے مل کر قومی سطح کا ایک بہت بڑا دفاعی آپریشن لانچ کیا تھا، جس میں ان دہشت گردوں کے ان گروہوں کے 37 ذمہ دار اراکین کو چن چن کر ہلاک کر دیا گیا تھا، جو کہ اس سانحے کے مرکزی کردار تھے۔ دھمال صوبہ سندھ کا ایک صوفیانہ رقص ہے جو کہ بنیادی طور پر فقیروں، درویشوں، صوفی بزرگان دین اور عقیدت مندوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی دھمال بہت مشہور دھمال ہے۔ اس دھمال میں شامل تمام فنکار اور عقیدت مند سرخ رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہیں اور اپنے سر پر سرخ رنگ کی ایک سندھی پگڑی، جسے پٹکو کہا جاتا ہے، پہنتے ہیں، جبکہ حضرت لال شہباز قلندر کے لباس کا ان کا پسندیدہ رنگ ہے۔ دھمال کے معنی مذہبی جوش و خروش کے ہیں۔ دھمال کے رقص کے دوران مندرجہ ذیل آلات موسیقی استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ موسیقی کی رفتار اور اس کی آواز میں تیزی اور آہستگی یا دھیما پن پیدا کرتے ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ناگارو یا ڈھول، نمبر 2 نوبت، نمبر 3 گھڑیال، نمبر 4 گھگو۔ ختم شد۔